جی السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں محافظ پاکستان ٹی وی اور میرا نام ہے حسیب الرحمان۔ آج بڑا ہی ایک خصوصی اور اسپیشل انٹرویو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو کہ مسجد و امام بارگاہ جعفریہ پیرستیری سے براہ راست آپ لوگوں کو دکھانے جا رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ وہاں جو موجود ہیں ذمہ داران وہ موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، اور آپ بھی سنیے کہ وہ کیا کہتے ہیں آپ کو، کیونکہ انہوں نے نئی جگہ خود خریدی ہے، اور یہ بہت ہی سعادت کی بات ہے۔ جی انٹرویو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ سید اختر حسین موسی۔ جی تو آپ کی محبت کو بھی بہت زیادہ مشکور ہیں۔ تو ابھی آپ نے امام بارکہ کے لیے کوئی نئی جگہ منتخب کی ہے، کوئی نئی جگہ خریدی ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ بات سب مسلمانان ایتھن گریس کے علم میں ہے کہ سب سے پہلا مرکز جو شیعہ کمیونٹی نے بنایا تھا تو وہ یہی مسجد و امام بارگاہ جعفریہ پیرستیری تھا، اور یقیناً وہ آج کا نہیں ہے، سن 1998 سے یہ ادارہ قائم ہے، اور آج تک الحمدللہ رب العالمین وہ چل رہا ہے، آباد و شاد ہے، اور یقیناً مومنین مسلمین کے تعاون کے ساتھ وہ سلسلہ آج تک جاری ہے، اور انشاءاللہ دعا ہے کہ خالق کائنات تا ظہور امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف اس کو قائم و دائم فرمائے، اور ہم سجدہ شکر ادا کرتے ہیں۔ یقیناً بہت سارے لوگوں نے اس میں محنت کی ہے، کوشش کی ہے، خدمت کی ہے، کچھ موجود ہیں، کچھ اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، کچھ دوسرے ممالک میں چلے گئے ہیں، کچھ پاکستان واپس چلے گئے، لیکن ہم تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ان کو جو مرحوم ہیں ان کو جوار ائمہ طاہرین میں جگہ عطا فرمائے، جو موجود ہیں یا جو زندہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ عزت و عافیت سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً بہت سارے مواقع آتے ہیں جہاں انسان کوشش کرتا اور کامیاب نہیں ہوتا، لیکن ہم نے کوشش نہیں چھوڑی۔ 1998 سے لے کر آج تک ہم اس تگ و دو میں رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے ہمیں اپنی جگہ خریدنے کی طاقت عطا فرمائے۔ وہ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا، بلکہ میں تو سجدہ شکر ادا کرتا ہوں اس کی ذات کا کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے، اور ابھی ہم نے ایک جگہ لے لی ہے، تقریباً بہترین جگہ ہے، اور اس میں ابھی ہمیں معاونت کی بہت زیادہ سخت بلکہ شدید ضرورت ہے، اس لیے کہ اس کو چلانا ہے، اس کو بنانا ہے، اور اس کی کچھ پیمنٹ بھی ہے جو وہ ابھی ہم نے ادا کرنی ہے۔ اچھا، ابھی ہم جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جس امام بارگاہ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کتنا عرصہ پہلے آپ لوگوں نے اس کا آغاز کیا؟ جی یہ 1997 میں رجسٹرڈ ہوئی تھی، ڈاکٹر طاہر علی شاہ صاحب تھے اس وقت، اور اس 1998 میں یہ بنا لی گئی تھی، اور تقریباً اس کا پہلا محرم جو ہے عاشورہ محرم وہ 1998 سے شروع ہو گیا تھا۔ یعنی یونان میں یہ پہلا امام بارگاہ ہے جو کہ شیعہ کمیونٹی نے بلکہ یونان میں جی بنایا، پیرستیری۔ میں عرض کروں یونان میں یہ صرف شیعہ نہیں بلکہ مسلمانوں نے پاکستان کی یہ پہلی رجسٹرڈ تنظیم اور ادارہ تھا جو ہم نے بنایا تھا، اور آج تک انشاءاللہ قائم ہے۔ اس سے پہلے کوئی رجسٹرڈ تنظیم یا کوئی ادارہ نہیں تھا۔ یہ جتنے بھی بنائے مسلمان، اللہ تعالیٰ اور بھی توفیق دے سب مسلمانوں کو کہ وہ اور زیادہ ترقی کریں، تو یہ پہلا ادارہ تھا جو باقاعدہ رجسٹرڈ ہوا تھا، اور اس کا آج تک وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد تمام مسلمانوں نے، اور یہاں سب سے جو ضروری بات ہے کہ یہاں کسی ایک مکتبہ فکر کی ہم نہیں بات کرتے، ہم کہتے ہیں کہ اتحاد ہو، مسلمانوں کے درمیان اتحاد ہو، اور آج کل تو جو وقت کی اہم ترین ضرورت ہے اور انتہائی مشکل حالات ہیں، مسلمانوں کے دشمن زیادہ ہیں، اور اللہ کرے کہ مسلمان بھی آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ چل ہماری کوشش جاری رہے گی انشاءاللہ۔ اچھا، اس امام بارگاہ میں یہ جو مسجد و امام بارگاہ جعفریہ پیرستیری ہے، ہم ادھر سے لائیو آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اچھا، آپ یہاں کتنے عرصے سے اپنی خدمت سر جی انجام دے میں رہے ہیں؟ تقریباً 2001 سے 2000 مارچ 2001 سے یا 2000 مجھے صحیح یاد نہیں ہے دونوں میں، پر اس وقت سے میں یہاں ہوں، اور میں بطور پیش نماز
اللہ کی بارگاہ میں تمام مومنین کو ساتھ لے کر بطور پیش نماز یقیناً سب سے بڑی عبادت ہے، اس سے پہلے کوئی عبادت ہے نہیں، جس کی نماز قبول ہے سب اعمال قبول ہیں۔ تو ہم کوشش کرتے رہیں اور ہوتا ہے ہر ہفتے کم از کم تو ضرور ہے، جمعہ بھی اگر مل جائے وقت تو ہم جمعہ بھی یہاں کرواتے ہیں، اور ہفتہ بھی تو یقیناً ہر ہفتے مجلس ماتمداری، خصوصاً جو ولادتیں ہیں جیسا سرکار سید انبیاء سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت مولا امیر علیہ السلام کے اور باقی جتنے معصومین ہیں ان کی ولادت اور شہادت کی تقریبات ہم یہاں منعقد کرتے رہیں، اور اللہ کرے کہ آنے والے بھی اس پہ قائم رہیں اور کرتے رہیں اسی طرح۔ یعنی آپ نے زندگی کے 25 سال جی بالکل گزارے ہیں اور ابھی بھی مسلسل جی، چل رہے میں ہیں۔ اس کے ساتھ ہوں، میں نے بہت سارے مراحل آتے ہیں ظاہر ہے، اور پیش نماز کے لیے زیادہ مشکلات ہوتے ہیں، معترض زیادہ ہوتے ہیں جی، لیکن میں نے بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی ہدیے کے بھی میں نے کوشش کی ہے کہ نماز جو ہے وہ یہاں ہو، اور ہوتی رہی ہے انشاءاللہ، ہوتی آئندہ بھی یہ ہو۔ تمام معاملات جو اس کے بھی آپ لوگ افورڈ کر رہے تھے، یعنی بجلی پانی کا بل اور جتنے بھی رینٹ ہیں یہاں کے، وہ تمام یا مسلم کمیونٹی کے تعاون سے چل رہے جی ہیں؟ بالکل، مسلم کمیونٹی ہمارے ساتھ بالکل ہے، امونیہ ہے، پیریہ ہے، یہاں پہ جہاں بھی ہے مسلمانوں، ہماری وقت پڑنے پہ ضرورت اپنی آخرت کے لیے کریں، ہمارے پہ احسان نہیں ہے۔ میں اگر کرتا ہوں خدمت تو میں کسی پہ احسان نہیں کرتا، میں اللہ اور اس کے رسول اور ائمہ طاہرین کی رضا کے لیے کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، اور یقیناً ہماری کوئی پابندی نہیں، شیعہ آئے، سنی آئے، اہل حدیث آئے، دیوبندی ہے، جو بھی بریلوی، ہماری کوئی پابندی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں یہ ہماری یہ فقہ ہے جی، فقہ ہے، یہ اجازت دیتی ہے کہ در حسین علیہ السلام پہ کسی کو منع نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ کہ ہم تو یہ کہتے ہیں جس کو ہم محسن انسانیت مانتے ہیں جناب حضرت امام حسین علیہ السلام، کہ اس پہ در پہ آنے کے لیے ضرور نہیں شیعہ ہو، مسلمان ہو، یہ بھی صرف انسان ہو تو وہ بھی آ سکتا ہے، اس کے لیے بھی اس در کے دروازے کھلے ہیں۔ یعنی کہ مسجد و امام بارگاہ اسی لیے آپ نے اسی لیے جی کیا کہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ ہے کہ بس یہ شیعہ کمیونٹی سے ریلیٹڈ ہے، نہیں، یعنی کہ مسجد بھی اللہ کا گھر ہے، کوئی بے بھی آئے شک نماز پڑھے، آپ ہر ویکینڈ پہ یعنی ہفتے والے دن تو جی لازم ہی کوئی نہ کوئی پروگرام ان لوگوں نے انعقاد کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جتنے بھی یہاں کے معاملات تھے وہ بھی اپنے دوستوں کے تعاون سے، مسلم کمیونٹی کے تعاون سے، تاکہ دوسری کمیونٹی کے بھی لوگ غیر مسلم بھی تعاون کرنے کے لیے سر فہرست رہتے ہیں ہر جگہ پر۔ اور میں نے ابھی دیکھا بھی ہے کہ جہاں ان لوگوں نے نئی جگہ خریدی ہے امام بارگاہ کے لیے، وہ نزدیک ہے، اس امام بارگاہ سے 5-6 منٹ کا راستہ ہے۔ تو ابھی جو آپ نے وہ جگہ خریدی ہے وہ بھی اسی طرح سے تمام لوگوں نے تعاون کیا، شیعہ کمیونٹی سمیت تمام لوگوں نے؟ جی ابھی تک خصوصاً میں عرض کروں گا، ابھی تک صرف شیعہ کمیونٹی نے تعاون کیا، لیکن ہم تمام مسلمانوں سے بلکہ جو بھی محب محمد و آل محمد علیہ السلام، اس سے ہم اپیل کریں گے کہ وہ اس میں تعاون فرمائیں، ہمارے لیے نہیں، اپنی آخرت کے لیے، اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے جی، اپنے مریضوں کی شفا کے لیے، بے اولادوں کی اولاد کے لیے وہ تعاون فرمائیں، اور انشاءاللہ یہ کامیاب ہو جائے گا، یہ کام بھی ہو جائے گا۔ جس طرح سے آپ نے یہ مسجد و امام بارگاہ جعفریہ پیرستیری کو 1998 میں آپ نے بتایا میرے خیال میں، یہ آپ نے بنایا پہلا یونان میں شیعہ کمیونٹی کا جی یہ بے تھا، شک، اس میں اب آپ نے اپنی جگہ خریدی ہے، اور یہ بھی پہلا ہے یا اور بھی کوئی ہے؟ نہ پہلا ہے، یہ بھی یقیناً اللہ نے یہ بھی احسان ہم پہ کیا ہے، ہم سے مراد مومنین پہ کیا ہے، کہ انہوں نے جو پہلا مرکز خریدنے کی بات ہے وہ بھی انشاءاللہ جعفریہ مسجد و امام بارگاہ پیرستیری والوں نے ہی خریدا ہے، اس سے پہلے شیعہ کمیونٹی کے پاس کوئی اپنی ملکیت کی جگہ نہیں ہے جہاں وہ پروگرام کر یعنی سکے۔ کہ تمام جو ہے وہ رینٹ پہ ہی چل رہے ہیں؟ جی تمام رینٹ پہ چل رہے ہیں۔ امام بارگاہ کے لیے اپنی جگہ خریدی ہے ماشاءاللہ، اور یہ جو اسکرین پر آپ کو نمبر نظر آ رہے ہیں آپ ان پر رابطہ کر سکتے ہیں، یہ ان کے جو ذمہ داران ہیں ان کے نمبرز ہیں، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور جو بھی آپ کو حسب تفیق ہو اپنی آخرت کے لیے تو آپ
تعاون فرما سکتے ہیں، کیونکہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ مسجد و امام بارگاہ کے لیے جعفریہ پیرستیری کے اندر انہوں نے اپنی جگہ اس لیے خریدی ہے کہ تاکہ آنے والے وقت میں جو ہماری نئی نسل ہے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور ان کو بھی نصیب ہو کہ وہ بھی خدمت کر سکے اسلام کی۔ اس کے بعد اگر کوئی بھی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں بھائی ہم نمبر پہ نہیں ان سے ملنا چاہتے ہیں، تو تمام پاکستانی جو یونان میں ہیں وہ بالخصوص جانتے ہیں، یہ جو نمبر اسکرین پر دیے ہیں آپ رابطہ کر کے ان سے ڈائریکٹلی مل بھی سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اور آپ کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یہ جگہ خریدنے کے لیے کہ یہاں صرف آپ نے؟ یقیناً ہم نے بڑی عرصے سے ہم تلاش میں تھے، لیکن نہیں مقدر میں تھا، یا ہماری کوئی سستی تھی، یا اللہ بے نیاز کی مرضی ایسے تھی۔ جب مقدر میں تھا تو وہ ہم نے خرید لی ہے، جگہ بہت اچھی ہے، لیکن کوشش ہماری کافی دیر سے تھی، لیکن اب اللہ نے کامیابی دی ہے۔ اور خصوصاً یہ تو نہیں کہتا کہ کسی ایک بندے کی، موجودہ آرگنائزیشن کی زیادہ صحیح و کوشش ہے جنہوں نے یہ جگہ خریدنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ تو اس جگہ پہ جہاں آلریڈی پہلے آپ لوگوں نے 25 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزار دیا، تو یہاں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا رینٹ کے لیے، دوسرے تیسرے معاملات کے لیے، یہاں بس یہ ہو جاتا تھا؟ ظاہر ہے عزیز، آپ جانتے ہیں حسیب بھائی کہ ایک گھر کو چلانے کے لیے بہت محنت، کوشش، درگزر، صبر چاہیے ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے جہاں کراچی سے لے کے خیبر تک کے مومنین موجود ہے، وہاں ظاہر ہے اختلافات ہوتے، لیکن ایسے اختلاف نہیں۔ ہمیں یہ سب سے بڑا جو درس ہے یہ ہے کہ اختلاف ہے یہیں ختم کر کے اٹھنا ہے، باہر جانا ہے تو کوئی اختلاف نہیں رکھنا دل میں۔ اور یقیناً مشکلات ہوتی ہیں، کبھی کرائے کے پیسے کم ہو جاتے ہیں، کبھی بجلی کا بل ہے، کبھی لنگر کا ہے، لیکن الحمدللہ تمام مومنین کا مشکور ہوں کہ انہوں نے جہاں سے بھی کیا ہے، انتظامیہ جس کے یہ ذمہ تھا، جس کے ذمہ ہے، وہ جہاں سے بھی لاتے تھے وہ اس کا کرایہ ہر چیز وقت پہ۔ ہمارا کوئی خدا نخواستہ نہ کبھی کرایہ شارٹ ہوا ہے، نہ کوئی بجلی کا بل شارٹ ہوا ہے، نہ کسی قسم کے لنگر میں کوئی لیکن یقیناً یہ تعاون ہے مومنین کا، مسلمین کا اور پاکستان کی عوام کا، جنہوں نے ہمیں اس مرتبے پر پہنچا دیا ہے کہ ہم لینے کے بھی قابل۔ اور ابھی کچھ اب سب سے زیادہ اب ہمیں ضرورت ہے تعاون کی، جو پہلے ہوتا رہا وہ بلا شک وہ بھی اللہ قبول فرمائے، اور اب اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اس کو ہم نے کرنا، ڈیکوریٹ کرنا، اس کو بنانا ہے۔ بلڈنگ تو ہے لیکن اس کے اندر اخراجات ہیں، پھر انشاءاللہ اللہ کرے گا، سبب بنائے گا انشاءاللہ۔ تو جیسا کہ دوسرے مقامات یعنی دوسری بھی جگہ پر بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں سیاسی سماجی شخصیات کے بھی عموماً پروگرامز ہو جاتے ہیں، یہاں بھی ایسے پروگرام ہوں گے کہ یہاں بس آپ در حسین کے لیے سبھی کے لیے کھلا ہے، سیاسی سماجی پروگرام نہیں ہوں گے؟ نہیں، ہم نے کوشش یہی کی ہے اور کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ سیاست مسجد امام بارگاہ میں داخل نہ ہو۔ ماشاءاللہ زبردست۔ جی، سیاست کا مسجد سے، ہاں ہمارا کوئی ممبر اگر کسی کمیونٹی میں ہوتا تو پھر ہمیں اس کی سپورٹ کرنی پڑتی ہے، لیکن مسجد امام بارگاہ میں ایسے پروگرام نہیں ہوتے، نہ ہوتے ہیں، نہ ہوں گے انشاءاللہ۔ اب بھی کوشش کریں گے، لیکن بحیثیت قوم، بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی جہاں بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے ہم اپنی شمولیت کو لازمی بناتے ہیں اور جاتے بھی ہیں، اور ان کو بھی اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو بلا بھی لیتے ہیں۔ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی خدا نخواستہ یہ یعنی کہ پراپر نہیں ہے جیسے آپ ہر ہفتے پراپر نہیں، ہر ہفتے صرف ذکر خدا، اللہ اکبر، اللہ کا ذکر ہو، قرآن کا ذکر ہو، احادیث مبارکہ ذکر ہو، فرامین معصومین علیہ السلام کا ذکر ہو، حلال حرام کا پتہ چلے، جی سنن کا پتہ چلے، مستحبات کا پتہ چلے، مسائل کا پتہ چلے، فقہی مسائل جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے۔ اور پھر ذکر محمد و آل محمد قبول ہوتا ہے جب آپ اس میں معرفت حاصل کرتے ہیں۔ اگر معرفت نہیں ہے تو پھر وہ ذکر بھی نہیں ہے، ذکر ہوتا معرفت ہے، اور اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم معرفت محمد و آل محمد رکھتے ہوئے ذکر خدا کرتے ہیں، ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، ذکر ائمہ طاہرین کرتے ہیں، اور ذکر قرآن مجید کرتے ہیں۔ تو باقی جو آپ ہفتے والے دن پروگرام کرتے ہیں وہ باہر سے ذاکر بلوائے جاتے ہیں، بس یہاں صرف خاص جو دن آتے ہیں ان کے لیے بس باہر سے ذاکر نہیں، زیادہ تر جو ہر ہفتے کا پروگرام ہے وہ ہم مقامی جتنے بھی ہیں، میرے علاوہ بھی 8-10 پڑھنے والے اب بھی موجود ہیں، لیکن اگر کوئی خاص پروگرام آ جائے، مثلا جیسے ابھی ولادت سید المرسلین
سفر میں تھی ربیع الاول میں، 17 ربیع الاول کو، تو ہم نے کوشش کی ہے باہر سے بلانے کی۔ اسی طرح ولادت امام مولا علی علیہ السلام پر، اور اسی طرح ولادت امام حسن حسین، جتنے معصوم ہیں ان کی ولادت پر اگر ہمیں یہاں تو موجود ہیں، لیکن پھر بھی بلانا پڑے تو بلا لیتے ہیں، اور آتے بھی ہیں، یہ آتے رہتے ہیں۔ یعنی کہ یونان میں بھی ذاکر موجود ہے آپ کے موجود ہیں انشاءاللہ، ذاکر بہت موجود ہیں، بڑے اچھے پڑھنے والے ہیں، یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کوئی کم پڑھنے والے ہیں، لیکن یہ یقیناً جب ہم سب سال پڑھتے ہیں تو پھر ہم کو چینج چاہیے ہوتی یعنی ہے۔ جو ولادت کے دن ہوتے ہیں اس دن پہ آپ کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی باہر سے بلوائیں تاکہ مزید ہاں جی، جتنی بھی مسلم کمیونٹی ہے تمام کو ایک پلیٹ فارم پہ جی اکٹھا کیا بے جائے۔ شک ہم کرتے ہیں، دعوتیں دیتے ہیں، باقاعدہ لیٹر چھاپتے رہے ہیں۔ ابھی دیکھتے ہیں، ابھی پروگرام آنے ہیں، رجب آنا ہے، شعبان آنا ہے، کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ کوئی باہر سے عالم دین کو یہاں مدعو تو کرے۔ یہاں سے تو ابھی آپ لوگوں نے سبھی کچھ اپنا جی سامان وغیرہ سنبھال جو ہے کے، اکٹھا کر جی لیا جی امام بارگاہ کا، تو ابھی آپ جو اس ہفتے کو آپ پروگرام اسی امام بارگاہ میں کریں گے پیرا شریف میں، یا پھر نئی جگہ پر؟ نہیں انشاءاللہ ہم نے ابھی کل اعلان کیا تھا، آئندہ کا پروگرام ہم انشاءاللہ نئی جگہ پہ کریں گے، وہاں کام جاری ہے، انشاءاللہ 1-2 دن میں تیار ہو جائے گا انشاءاللہ، مجھے امید ہے وہاں یہ کریں گے۔ باقی آپ لوگ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں میری ویڈیو سکرین پر کہ وہاں آلریڈی ابھی جو مینٹیننس کا کام ہے نا وہ مسلسل چل رہا ہے، یعنی کہ بہت سارے بھائی ہمارے جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں، اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور جو ہو سکے وہ کر رہے ہیں فیس بللہ۔ اگر اس کے علاوہ بھی کوئی بندہ، کوئی بھی یونان میں جو مقیم پاکستانی کمیونٹی میں لوگ ہیں، اگر کوئی بھی فیس بللہ وہاں آ کر مسجد و امام بارگاہ جعفریہ پیرستیری میں فیس بللہ کام کی خدمت انجام دینا چاہے تو وہ بھی اپنا حصہ ڈال سکتا ہے، اس کے لیے کسی کو کوئی منع نہیں ہے۔ تو ابھی بہت زیادہ وہاں کام ہے، تعاون کی بھی ضرورت ہے ان کو، اور اس کے علاوہ کون سے ایسے فرد یہاں یونان میں ہے کہ جو سر فہرست ہوں، یعنی کہ ہے تو سارے، چلو کوئی ایسے سر فہرست ہیں جو 25 سال میں آپ لوگوں نے دیکھے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ ابھی بھی چل رہے ہیں مخلص طریقے سے، اور جنہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے یہ مسجد و امام بارگاہ پیرستری کی جگہ اپنی خریدنے کے لیے؟ میں کسی کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، جتنے بھی ہیں میں کہتا ہوں سارے مخلصین ہیں، جنہوں نے 1 روپیہ 1 یورو بھی دیا ہے وہ بھی میرے لیے قابل عزت ہے، اور نگاہ خدا میں وہ بھی مقرب ہے۔ نہیں، کچھ چند ایسے ہیں کہ جو بہت زیادہ عرصے سے آپ کے ساتھ ہیں، ویسے تو سبھی ہیں، وہ نہیں بات کر رہا، یعنی کہ جو بڑے لمبے عرصے تھے یہ اس کاوش میں تھے کہ ہم اپنی جگہ خریدیں تاکہ آنے والی نسل کو بھی فائدہ اور وہ بھی سعادت حاصل کریں۔ میں کسی کا نام نہیں لے رہا، اس لیے کہ میں اس پیش نواز کا یہ پارٹی بازی بنتا نہیں، اس کو عادل ہونا چاہیے، لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ جتنے بھی ہیں تمام جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کس نے کیا کوشش کی ہے، کتنی اس کی خدمت کی ہے، اس لیے لیکن میں موجودہ انتظامیہ سے زیادہ خوش ہوں جنہوں نے یہ کوشش کی ہے اور اس مقام اور اس کام کو سر انجام دیا ہے۔ لیکن سابقہ کی اتنی خدمات ہے کہ میں گن بھی نہیں سکتا، جو سابقہ صدور رہے ہیں یا ممبران رہے ہیں کمیٹی کے، تمام میرے لائق عزت ہے۔ میں عرض کرتا ہوں میری شیعہ سنی سب احترام کرتے ہیں، اس لیے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اللہ نہ بلائے پھر بھی، نہ کبھی جھوٹ بولا، نہ کسی سے دغا کیا، نہ کسی کا کھایا ہے۔ اس لیے جتنے بھی آئے ہیں میں نہیں یہ کہتا کہ فلاں، سب بہترین تھے۔ اور کوئی میسج آپ دینا چاہتے ہیں جو یونان بس میں مقیم یونان میں مقیم تمام مسلمانوں سے اور بالخصوص مومنین سے یہ گزارش کروں کہ آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہیں، اور جہاں جہاں بھی ہیں محمد و آل محمد کے مشن کو جاری و ساری رکھیں، اور لوگوں کو ان کا تعارف کرائیں۔ محمد و آل محمد علیہ السلام کا تعارف کرانا سب سے بڑی ذمہ داری ہے اس دور میں، اور خصوصی پھر کہتا ہوں کہ ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت اس کی تعاون کی ضرورت ہے، اس لیے تمام مومنین، تمام مسلمین، بلکہ میں تو کہتا ہوں جو بھی رزق حلال کماتا ہے وہ دے سکتا ہے، وہ لگ سکتا ہے، رزق حلال ہونا چاہیے، میرا صرف یہ مقصد ہے، رزق حرام نہ ہو، رزق حلال ہو تو وہ بارگاہ محمد و آل محمد وہ قابل قبول ہو سکتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں گے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ تعاون ہو سکے، تمام مومنین سے میری بار بار اپیل ہے کہ وہ تعاون کریں اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ۔
جی ویڈیو اسکرین پر آپ کو نمبر بھی نظر آ رہے ہیں جو ذمہ داران ہیں مسجد و امام بارگاہ جعفریہ پیرستیری جنہوں نے جگہ خریدی ہے، اس کے لیے تعاون کی اشد ضرورت ہے، اور قطرے قطرے سے دریا بھر جاتا ہے۔ باقی آپ کی محبت کے بہت زیادہ مشکور ہیں۔ ہم آپ کے مشکور ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، دین دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، اور ہمارے لیے بھی دعا کرنا۔ جی میں بہت مشکور ہوں، خصوصاً حکومت یونان، کیونکہ انہوں نے ہمیں ہر مرحلے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، چاہے وہ عاشورہ کا جلوس ہو، چاہے وہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوس ہو، انہوں نے ہمارے لیے ہمیں، اور عوام جو ہے یونان کی، میں کہتا ہوں وہ اس سے بھی بہتر ہے، گورنمنٹ سے بھی اعلیٰ درجے کی اخلاق کی۔ انہوں نے ابھی کبھی ہمیں تنگ نہیں کیا، کبھی کوئی ایسی تکلیف نہیں پہنچائی جس سے ہمارے مذہبی جذبات مجروح ہوں۔ اور حکومت یونان نے تو ہمیں بہت ساری سہولتیں دی ہیں مذہبی حوالے سے، یقیناً اچھی حکومتیں ہیں اور یہ اچھے لوگ ہیں۔ میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے کہ میں اتنی تعریف کر سکوں، لیکن میں خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایسی حکومت دی ہے، ایسا ملک دیا ہے، ایسی عوام دی ہے جو ہمارے ساتھ ہر مرحلے پہ تعاون کرتے ہیں، اور ہمیں اچھے طریقے سے، آسان طریقے سے ہمیں راستے پہ چلنے دیتے ہیں، جلوس جو بھی ہو وہ ہمیں تنگ نہیں کرتے۔ یعنی کہ 1998 میں اس کو آپ نے قائم کیا، جی اس کے بعد ابھی 2025 ہے، جی اتنے عرصے میں کبھی کسی یونان کے لوگوں نے یا یونان کے کسی فرد نے آپ کا ماتم یا کوئی بھی ایسی کوئی آپ کا ایونٹ ہو اس پر آپ کو کبھی تنگ کیا ہے؟ نہیں، ہمیں آج تک، میں 25-26 سال تو مجھے بھی ہو گئے ہیں، میرے سے 2 سال پہلے جو مرکز بنا تھا، لیکن ہمیں آج تک تنگ نہیں کیا انشاءاللہ۔ اور اگر ہمارے ساتھ سب سے زیادہ جو اچھا تعاون ہے وہ پولیس کا اور دیموس کا ہے، وہ ہمارے ساتھ مکمل تعاون کرتے ہیں، جب بھی ہمیں اجازت کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہمیں اجازت دیتے ہیں، پولیس ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے، اس لیے ہم تو ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ہمیشہ اچھا تعاون کیا۔ اور کوئی خدا نخواستہ واقعہ ایسا ہو بھی جائے تو پولیس فوراً ایکشن لیتی ہے، ملزمان کو پکڑتی ہے، ان کو سزائیں دلواتی ہے، لیکن ہمیں حکومت سے کوئی کسی قسم کی شکایت نہیں، بلکہ ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ہمیشہ ہی اچھا تعاون کیا ہے۔ تو اس پر یونان کے لوگوں کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ کیسا یونان ہے، کے کیسے لوگ ہیں یہ؟ جی بہت اچھے ہیں، انسان بحیثیت انسان، مذہب تو اپنا اپنا ہے ظاہر ہے، لیکن بحیثیت انسان بہت پیارے انسان ہیں، بہت ہمدرد انسان ہیں، اور ہماری مذہبی رسومات کو میں وہ مداخلت نہیں کرتے، تنگ نہیں کرتے، اس لیے ہم ان پہ بھی اللہ بھی راضی ہے، ان پہ ہم بھی راضی ہیں کہ ہمارے لیے وہ اچھا تعاون کرتے ہیں، ہمیں تنگ نہیں کرتے ہیں، ہم مشکور ہیں ان کے بھی، عوام کے بھی۔ اور یہی ہوتا ہے، پردیس میں آپ جائیں یقیناً پتہ چلتا ہے جب آپ کے پڑوسی کیسے ہیں، کسی کے ساتھ رہنا ہو تو اس کے پڑوسی کو پہلے دیکھنا پڑتا ہے، تو یہ ہمارے آس پاس رہتے ہیں لیکن ہمیں کبھی کوئی شکایت نہیں ہے ان سے، اور ہم خوش ہیں الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ یہ تھے جی یونان میں جو مسجد و امام بارگاہ جعفریہ پیرستیری ہے، وہاں سے ہم گفتگو کر رہے تھے، اور یونان کی موجودہ حکومت سے لے کر جو پچھلی حکومتیں گزر بھی گئیں ان کو بھی ایڈ کر لیں، اور جتنے یونان کے لوگ ہیں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو بھی ایڈ کر کے تمام کو خراج تحسین بھی پیش کیا انہوں نے، آپ نے انٹرویو میں خود سنا۔ بات یہ ہے کہ آج تک اتنے عرصے میں کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ نہیں پیش آیا کہ پولیس کو انٹرفیئر کرنا پڑے، حتیٰ کہ پولیس نے ان کو پروٹیکٹ بھی کیا، مجلس کے حوالے سے، جلسے جلوسوں کے حوالے سے، یا کوئی بھی وہ ماتم وغیرہ کرتے ہیں اس کے حوالے سے بھی۔ تو یہ بڑی ایک بات ہے کہ غیر مسلم کنٹری میں اتنا تحفظ بندے کو مل جائے۔ تو باقی تمام دوست اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں ندر ویڈیو میں، تھینک یو فار واچنگ۔ ویری گڈ۔